बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे। आज शाम लाहौर हाई कोर्ट खुल गई है और 7 बजे तक लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहब बैठे रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर ना सिर्फ फ़ैसले जारी किए हैं बल्कि सख्त अहकामात जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन और जो इंतज़ामिया है और निगरान हुकूमत है उनके ख़िलाफ़। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में समाअत मुकम्मल हुई है और अब ये मामला कल इतवार के दिन के लिए चला गया है और कुछ अहकामात जो फ़ैसले जारी किए गए हैं वो आज के फ़ैसले हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर इस तरीके से अदालतें बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो हिफाजत है वो करने बैठ जाएं तो मैं समझता हूँ कि आइन और कानून तब ही वक़्त रहेगी, आइन और कानून की और अमल दरामद होगा जब अदालतें पहरा देंगी। आज अदालतें पहरा दे रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए और आज रात गए तक अदालत खुली रही है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको मैं तमाम केसेस की तफसीलात जो आज रात गए अदालत ने सुने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल ख़ान मरवत उन्होंने पेशावर से कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दिए हैं। उनके कागज़ात नामज़दगी जमा हो चुके हैं और पेशावर में उन्होंने ये कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे। वो पेशावर से इंतख़ाबात लड़ने का उनका इरादा है और ये पेशावर शहर से शेर अफजल मरवत का कहना था कि वो हर सूरत अपनी जो ज़िम्मेदारी है या अपना जो हक़ है वो इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो पेशावर से ये फ़ैसला किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इंतख़ाबात में हिस्सा लेंगे। इसी तरीके से तीनों सीटें इस्लामाबाद की शुएब शाहीन जो इस्लामाबाद के और साबिक़ सदर भी हैं लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने भी अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं। नईम हैदर पंजोता जो वकील हैं, इमरान खान के स्पेशल अटॉर्नी भी हैं, उन्होंने भी सरगोदा से अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं। पेशावर का हल्का NA-32 है, उससे इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है और उन्होंने कहा कि इंतख़ाबात के लिए मेरे वकील ने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दिए हैं और मैं NA-32 पेशावर से इंतख़ाबात लड़ने जा रहा हूँ। दूसरी जानिब जो सबसे दिलचस्प बात है वो है सनम जावेद ने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे NA-119 से। मरीम नवाज़ ने भी NA-119 से कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे और सनम जावेद ने भी NA-119 से कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे। जब सनम जावेद के कागज़ात नामज़दगी जमा हो गए, चूँकि उनके लिए कागज़ात बार बार जेल से दस्तखत करवाना कोई आसान काम तो है नहीं, उन्होंने 7 दिन लगाए। 7 दिन लगाने के बाद उनके कागज़ात नामज़दगी दस्तखत हुए और उनको पता था कि मरीम नवाज़ कहाँ कहाँ से इंतख़ाबात में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने वहाँ अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दिए, शहबाज शरीफ के मुकाबले में भी और मरीम नवाज़ की सूबाई भी और कौमी असम्बली की भी जो सीटें हैं उस पर उन्होंने अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सनम जावेद के कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने के बाद मरीम नवाज़ ने अपने कागज़ात नामज़दगी वापस ले लिए और NA-119 की बजाय उन्होंने NA-120 में कागज़ात जमा करवा दिए। अब ये डर है, को मसलहत है या खौफ है, वो आप बेहतर जानते हैं। उनको पता है कि सनम जावेद के लिए आसान नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स वापस ले और फिर जमा करवाए, लेकिन मरीम नवाज़ ने NA-119 से इंतख़ाबात लड़ने का कागज़ात जमा करवाने के बाद सनम जावेद के जब कागज़ात जमा हो गए तो फिर मरीम नवाज़ ने वो वापस लेके NA-120 में अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दिए हैं। चूँकि सनम जावेद ने ये ऐलान किया था कि वो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ इंतख़ाबात लड़ेंगी, तो अब देखना ये है कि उनका ये जो फ़ैसला है अब ये ऊँट किस करवट बैठता है। कल का दिन है उनके पास, क्या उनके जो वालदा की जानिब से कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए गए थे वो भी NA-119 से वापस लेके 120 में उनको इजाज़त दी जाती है। पहले तो बड़ी मुश्किल से उनको उनके कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने की इजाज़त दी गई। तो अब देखना ये है कि वो जो कागज़ात नामज़दगी जमा हुए हैं इनको किस हद तक रिलीफ़ दिया जाता है और किस हद तक इनके कागज़ात नामज़दगी को मंजूर किया जाता है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये रिट पिटीशन थी और अबू ज़र सलमान खान न्याजी इसमें वकील थे और उसमें यह कहा गया था कि जी 199 के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें जो प्रेयर है उसमें ये कहा गया था कि the instant constitutional petition may kindly be accepted and an appropriate order may graciously be passed for the enforcement of fundamental rights of the petitioner, her husband and her son, wherein the Punjab police may be directed to not to conduct, to abduct
arrest the authorized persons of the petitioner, her husband and her son, who visit the office of the respondent number 8 to 11 for the purpose of submitting nomination papers of the petitioner, her husband and her son. کہ جی انہوں نے درخواست میں یہ صدا کی تھی کیسرا الہی نے کہ میرے کاغذات نامزدگی، میرے خاوند پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے جو اتھورائز پرسن ہیں ان کو گرفتار نہ کیا جائے اور ان کو ہراساں نہ کیا جائے. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ عامر سعید ران جو سابق صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. ان کے بھائی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا جب وہ پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے تھے. اب یہاں پہ یہ کہا گیا ہے جو کیسرا الہی ہے ان کی جانب سے، تو لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے کہا کہ ہم نے جی فیصلہ جو جاری کیا ہے، لرنڈ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیز پلیسڈ آن ریکارڈ دی reports from the concerned quarter, copies of which have been handed over to the learned counsel for the petitioner, who after perusal of the same feel satisfied and prays for disposal of the petition in view of the reports, besides seeking directions to respond number 5, 6 and 7 کہ ان کو ڈائریکشن جو ہے وہ دی جاتی ہے کس کو، رسپونڈ نمبر 5، 6 اور 7 کو، یہ جو متعلقہ ریٹرننگ افسران تھے، ٹو ناٹ ٹو ریسٹرین دی پٹیشنر فرام سبمٹنگ نامینیشن پیپرز، کہ کسی صورت بھی درخواست گزار کو نامینیشن پیپر جمع کروانے سے نہ روکا جائے. Before the returning officer respond number 8 to 11 and action strictly in accordance with law. In view of the report submitted by respond number 5 to 7, this writ petition is disposed of with direction to them to remain within the four corners of law and not to restrain the petitioner from submitting the nomination papers before the returning officer respondents, and to act in accordance with law. Copy of this order shall immediately be sent to the Election Commission of Pakistan. Copy dasti on payment of usual charges وہ دی جاتی ہے. تو یہ کیسرا الہی کی درخواست پر عدالت نے جو ڈی پی او منڈی بہاؤدین، ڈی پی او گجرات اور گجرانوالا، ان کو احکامات جاری کیے کہ یہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے، ان کو ہراساں نہ کیا جائے اور ان کو کسی بھی صورت میں نہ کیا جائے، ان کے لوگوں کو اغوا نہ کیا جائے. وزیر آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے جب کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے تو وہ کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے. صاحبزادہ شاہ جہان کو حلقہ پی پی 35 وزیر آباد سے کاغذات نامزدگی جمع نہ کرانے دیے گئے. صاحبزادہ شاہ جہان اور ان کے سپورٹرز کو پولیس نے حراست میں لے لیا. اس عمل کے خلاف ان کے رشتہ دار صاحبزادہ علی حیدر کی جانب سے کمیشن کو درخواست دائر کی گئی. الیکشن کمیشن میں درخواست بیرسٹر قاسم نواز عباسی نے دائر کی ہے. درخواست میں آئی جی سینئر ایس ایس پی آر پی او ڈپٹی کمشنر گجرانوالا اور پی پی 35 وزیر آباد کے ریٹرننگ افسر کو فریق بنایا گیا ہے. الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں درخواست دی ہے، مگر آج چھٹی کے باعث کمیشن نے سننے سے انکار کر دیا. اتنا اہم وقت ہے کہ کل سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، اور آج یہ حالت ہے کہ الیکشن کمیشن چھٹیوں پہ چلا گیا ہے. اور تو کاغذات نامزدگی کے حوالے سے الیکشن کمیشن 3 دن کی چھٹی پہ چلا گیا، اور حالانکہ 22 دسمبر کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ چھٹی نہیں ہوگی، لیکن وہ چھٹی پہ چلا گیا. اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے درخواست دی اور درخواست کو سنا نہیں جا رہا. حتیٰ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کل فیصلہ آیا تھا، یہ تو ابھی وزیر آباد کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو امیدوار کو کاغذات نامزدگی نہیں دیے جا رہے تھے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی، الیکشن کمیشن چھٹی پہ تھا، اس وجہ سے کچھ نہ ہوا. پاکستان تحریک انصاف نے کل جو بلے کے نشان واپس لینے کا فیصلہ تھا، اس الیکشن کمیشن کا فیصلہ، اس کے خلاف انہوں نے چونکہ اپیل کرنی تھی تو انہوں نے درخواست دی اٹیسٹڈ کاپی لینے کی. کل کی اپلائی کی ہوئی ہے. آج سارا دن پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء الیکشن کمیشن موجود رہے، الیکشن کمیشن نے وہ کاپی اٹیسٹڈ نہیں دی. اب اگر 25 دسمبر کی چھٹی کر کے سوموار کو بھی چھٹی پہ رہے تو پھر تو انقلاب آ گیا، پھر تو پاکستان تحریک انصاف کو ان کا حق مل گیا. تو یہ جب حالات ہوں کہ ایک مصدقہ کاپی بھی آپ نہ دیں کہ وہ چیلنج کر سکیں، تو پھر ہمارے ملک میں کیا بنے گا. اور بدقسمتی دیکھیں کہ آج چودھری شجاعت کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور انہوں نے لعنت بھیجی ہے کہ وہ لوگ جو آج بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کی بہنیں ذلیل ہو رہی ہیں اور ان سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، اس سے بڑھ کے بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. بہرحال جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں آج علی باقر نجفی صاحب کی عدالت 7 بجے تک جج صاحب بیٹھے رہے. حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو رہے تھے، ان کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے
کل کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے اور میاں اظہر کی درخواست پر سماعت کی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت کل ہم اس کے اوپر دیکھیں گے اور ہر صورت ہم انتخابات کے لیے آپ کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے۔ کیسرا الہی کی کاغذات جو نامزدگی جمع کروانے کی درخواست ہے تو اس میں 2 حلقوں سے تفصیل آنا باقی ہے، 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں، 2 حلقوں سے تفصیلات آنا باقی ہیں، اس پر بھی سماعت عدالت نے کل اتوار کے لیے ملتوی کی ہے۔ جبکہ جو عامر سعید راہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں اور سابق وہ سیکرٹری ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کی ریکوری کے لیے درخواست تھی، اس پر بھی علی باغ نجفی صاحب نے کل کے لیے RPO گجرانوالہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے کہ وہ رپورٹ جمع کروائیں کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے اور ان کے خلاف کیوں ان کو غائب کیا گیا ہے۔ چونکہ غائب تو مختلف لوگوں کو کیا جا رہا ہے، مختلف لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن اب لاہور ہائی کورٹ کا شام کے بعد عدالتی ٹائم کے بعد کھلنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئندہ ہے، اور 7 بجے تک جج صاحب کا عدالت میں بیٹھے رہنا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی دھڑا دھڑ درخواستیں سننا، فیصلے دینا، ان کو پروٹیکشن دینا، ان کو ہراسمنٹ سے۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ سے زیادہ ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں۔ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، درخواستیں تو دیں نا۔ آج علی باغ نجفی نے کہا ہے کہ یہ جو درخواستیں ہیں یہ ریکارڈ کا حصہ بن رہے ہیں۔ علی باغ نجفی نے کہا کہ یہ جو درخواستیں ہیں یہ ہر صورت ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہیں اور آپ اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے، اور یہ الیکشن جو معاملات ہیں الیکشن کے، یہ ہر صورت ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کروائیں گے۔ پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن کے وکلاء نے جب رپورٹ پیش کی تو عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو متعلقہ حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع ہونے کی کنفرمیشن کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے کہا جن حلقوں میں کاغذات نامزدگی پرویز الہی اور ان کی فیملی کے جمع ہو چکے ہیں وہ عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ علی باغ نجفی نے الیکشن کمیشن کے حکام سے استفسار کیا کہ آپ کو سپریم کورٹ کے آرڈر کا پتہ ہے؟ الیکشن کمیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل نے جواب دیا کہ جی ہم نے چیف سیکرٹری، تمام ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس افسران کو خطوط لکھے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کیوں نہیں لیے جا رہے؟ علی باغ نجفی نے کہا وقت بہت کم ہے، آپ عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کریں۔ ڈپٹی وکیل الیکشن کمیشن ڈپٹی لا جو ہیں وہ ڈپٹی ڈائریکٹر لا الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی وقوع ہمارے سامنے نہیں آیا۔ عدالت نے کہا ریٹرننگ افسر سے فوری رپورٹ طلب کریں اور بتائیں عدالت آپ کے پیچھے کھڑی ہے، عمل درآمد آپ نے کروانا ہے۔ علی باغ نجفی نے کہا سپریم کورٹ کے احکامات بالکل واضح ہیں، کوئی ابہام میں نہ رہے۔ اگر الیکشن کمیشن خود کام نہیں کرنا چاہتا تو الگ بات ہے، تمام انتظامیہ الیکشن کمیشن کی ماتحت ہے۔ عدالت نے کہا جو درخواستیں آ رہی ہیں ان کا ریکارڈ بن رہا ہے، اگر عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو DPOs اور ROs کے خلاف ہم توہین عدالت کی درخواست دائر ہوگی اور ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ تو یہ رات گئے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں اور سماعت کل اتوار کے لیے ملتوی کی ہے۔ کل اتوار کے دن بھی لاہور ہائی کورٹ کھلے گی اور کیسز پر سماعت کرے گی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔